اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احکام وصیت اور وراثت، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی all the laws of inheritance and will۔ ہم بات تو کر رہے ہیں آف کورس ایک ٹاپک پر، لیکن مین بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ پورا ٹاپک لیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176، تو 11، 12 and 176 آیت نمبر، that's the last آیا، اوکے۔ اٹس ویری میں نے آپ لوگوں کو جب سورہ نساء کی تفسیر بتائی تھی، اس میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں 11 اور 12 میں سارے لاز بتا دیے آف انہیریٹنس، ٹھیک ہے، ہر کیٹیگری پر کلیئرلی بتا دیا، اور پھر ایٹ دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک لاسٹ آیت میں ڈالا اباؤٹ ون کیٹیگری، ٹھیک ہے۔ تو 11 and 12 آیا نمبر فرام سورہ نساء ڈیلز وتھ آل دا ریلیشنز، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے مین ایئرز ہیں اور کن کو کون وراثت میں آتے ہیں اور ان کی کیا کیٹیگریز ہیں، کیا ان کے ترکے ہیں یا ان کے پورشنز ہیں، وہ دے دیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے لاسٹ آیت میں کلالہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کا کوئی نہ ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو، شوہر بھی نہ ہو، کوئی فیملی ممبر بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، یعنی اس نے ظاہر شادی نہیں کی تو شوہر بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے شادی بھی کی ہو، ہسبینڈ مر گیا، ماں باپ بھی مر گئے، بچے بھی مر گئے، یا کوئی بھی نہیں ہے، ایسی بندی یا ایسا بندہ اگر اس کا انتقال ہو تو وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ کہاں جائے گا، کس کو جائے گا، کیونکہ اس کے کوئی بھی ایئرز نہیں ہے اویلیبل۔ تو اس کا ذکر ہے آیت نمبر 176 میں۔ تو یہ لا آف انہیریٹنس اینڈ ول از کمپلیٹڈ ان دس پرٹیکولر سورہ، اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آگے پہنچایا، پھر صحابہ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور پھر آف کورس شریعہ کی لا ایک فارم میں آئی، اسٹیبلش ہوئی۔ تو آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شریعت کا قانون سیکھو اور آگے سکھاؤ، اور شریعت کا قانون یہ والا دا لا آف انہیریٹنس، احکام وصیت اور وراثت، اسپیشلی احکام وراثت آدھا دین ہے تمہارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں آدھے سے زیادہ اگر آپ دیکھیں جھگڑے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کس کی وراثت تھی، کس کو ملی، کتنا ترکہ تھا، کس کو لینا تھا، کس کو دینا تھا، کس کو ملنا تھا، کس کو ملا، کون چھوڑ سکتا ہے، کون نہیں چھوڑ سکتا ہے، کسی نے معاف کرا لیا، کسی کو ملا ہی نہیں، کسی سے چھین لیا گیا۔ تو کیا ہے اس کا یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے تو جو مورث ہے، جس کی وراثت آپ کو ملنی ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا، قبر میں ہی عذاب شروع ہو جائے گا، قیامت تک نہیں رکتا، کیونکہ یہ حقوق کا معاملہ ہے۔ اور اگر اس نے نہیں کیا اور جو اس کی وراثت تقسیم کر رہا ہے اس نے غلطی کی ہے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو یہ قبر کے عذاب سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کی وراثت اس کو وقت پہ نہیں دیتے
اور اس کو کم و بیش کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور آپ کما رہے ہیں جہنم، آپ جہنم کو کما رہے ہیں. اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اسپیشلی اس شخص کے لیے جو گزر گیا، جس نے زندگی بھر اچھی ڈیلنگ کی، زندگی بھر انصاف کیا، بچوں میں انصاف کیا، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بزنس میں انصاف کیا، لیکن جب وہ گزر گیا تو اس کے بچوں نے اس کے مال کے ساتھ صحیح، یا اس کی بیوی نے اس کے مال کو صحیح سے تقسیم نہیں کیا. تو یہ بات ان کے لیے باعث تکلیف دہ ہوگی. اور ایسی تکلیفیں جیسے بیماریاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ وہ تقسیم پوری نہ ہو جائے، کیونکہ یہ کھا جائے گی آپ کو، کیونکہ آپ آگ کما رہے ہیں اور آگ کھا رہے ہیں. تو جب آپ آگ ڈالیں گے پیٹ میں تو کیا اس کا حشر ہوگا؟ وہی حشر ہوتا ہے لوگوں کا جو اپنی وراثت کو صحیح سے تقسیم نہیں کرتے. تو حدیث, again I'll repeat in English, that if anyone knows and learns about wirasat has learned half of deen. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جس نے وراثت کی کا علم حاصل کر لیا اس نے آدھا دین حاصل کر لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آدھا دین ہمارا اس پر مبنی ہے، سارے معاملات ادھر آ کے پھنس جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. اٹس اے ویری لانگ ٹاپک. میں تو آپ کو بالکل نچوڑ اور بالکل موٹے موٹی بتاؤں گی، لیکن آپ خود جانتے ہیں ہر ایک کے گھر کا سینیریو الگ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کیا ہے کیسے ہے، آپ کے دماغ میں بہت سارے سوال آئیں گے. آپ کو پھپھی، چچا، باپ، ماں، سب کا فیملی کا ایک نقشہ، ایک سین یاد آنے لگ جائے گا. اوکے. سو بہت سارے ذہن میں ہمارے سوال آتے ہیں، جیسے مرد کو 2 حصے کیوں ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ کیوں ملتا ہے. عورت اپنے آپ کو فوراً کمتر سوچ کے لڑنے لگ جاتی ہے، لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے. ٹھیک ہے، عورت جو کماتی ہے یا عورت کو جو ملتا ہے، آپ مجھے تحفے میں دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، زیور دے رہے ہیں، آپ مجھے تحفے میں گاڑی اور بنگلہ بھی دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، میرے ماں باپ دے رہے ہیں، میری بہنیں دے رہی ہیں، جو بھی، وہ سب میرا ہے. اور اس میں سے مجھے اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر خرچ کرنے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میرا دل چاہے گا میں اسپینڈ کروں گی، خرچ کروں گی، اور نہیں تو مجھ پر یہ دباؤ نہیں ہے شرعن. یہ کام میرے شوہر کا ہے. شوہر کو اپنی بیوی پر اور اس کے بچوں پر نان نفقہ اور ان کی مینٹیننس، چاہے وہ پڑھائی لکھائی ہو، کپڑا لتا ہو، گھومنا پھرنا ہو، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ شوہر کرے گا، بیوی نہیں کرے گی. تو جو بیوی کماتی ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، اور وہ اس کو کیسے بھی خرچ کرے، وہ اس کے لیے جواب دہ بھی نہیں ہے کہ اسے بتانا پڑے گا اپنے شوہر کو کہ وہ کہاں خرچ کر رہی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی پرسنل سیونگ ہے. اس لیے اس کے لیے آدھا کافی ہے. ایک آدمی کو ڈبل ملنا چاہیے اگر وہ میرا بھائی ہے یا میرا شوہر ہے یا میرا باپ ہے. ٹھیک ہے، جسے دوہرا حصہ مل رہا ہے اس کی، ان کے کہیں سے جائیداد سے یا جہاں سے بھی. ٹھیک ہے، تو 2 حصہ اس لیے اس کو ملنا چاہیے کیونکہ اس کے ذمہ داری میں لوگ ہیں. ایک عورت کی ذمہ داری میں لوگ نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کی ذمہ داری میں خرچ کرنا لکھا ہے کہ وہ کسی کی ذمہ دار ہے جس پہ وہ خرچ کرے. تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی اپنی پرسنل سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے، اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. وہ اس کا اپنا، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس کا اپنا پاکٹ منی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آدمیوں کو 2 حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو 1 حصہ ملتا ہے. Anyway, let me come from the beginning and tell you everything properly, تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک سسٹم سے، جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو پوائنٹس میں سمجھاتی ہوں، تو اس طرح سے ہم لے کے چلتے ہیں کہ
دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی ہم کور کر سکیں گے 1 گھنٹے میں وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ. تو بیسکلی آپ کو میں نے چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا ہے اباؤٹ وراثت. ٹھیک ہے, تو انٹروڈکشن میں نے آپ کو دے دیا کہ وراثت کیا ہوتی ہے. یہ وارثین ہیں جو جن کے بارے میں سورہ نساء کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہوا ہے. ان وارثین کو وراثت ملتی ہے, اور جن کو وراثت ملتی ہے ان کے نام پہ وصیت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر میں ہوں تو میں اپنے بچوں کے نام پر وصیت نہیں کر سکتی, چاہے میں چاہوں بھی کہ ایک بچہ بہت لائق ہے, ایک بچہ بہت نالائق ہے, تو ماں یا باپ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو زیادہ دے دیں اور ان کو کم دے دیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, وراثت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہے, سب کا حصہ فکسڈ ہے اور اسی طرح ملے گا. تو وراثت جو ہے تقسیم جس طرح لکھی ہے اس طرح کرنی ہے, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اباؤٹ وراثت. واٹ از وصیت؟ وصیت ہم ان کے نام کر سکتے ہیں جو ہمارے وارثین نہیں ہیں. جیسے اگر میں اپنی کوئی پھپھی سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی پھپھی کے نام پہ کچھ کر دوں, یا میرا کوئی کزن ہے اس کے نام کچھ کر دوں, وہ سٹرگل کر رہا ہے لائف میں, یا میرا کوئی بھانجا بھتیجا ہے یا بھانجی بھتیجی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ جن کو لائف میں سٹرگلنگ ہے اور ان کو تکلیف ہے, میں ان کے نام کچھ کر دوں. کوئی رشتہ دار ہیں دور کے, یا کوئی غریب غربا ہیں, یا یتیم ہیں, یا کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, ایسی کسی بھی چیز کے لیے ہم وصیت کر سکتے ہیں, لیکن ٹوٹل مال میں سے صرف اپ ٹو 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو نوٹ کر لیں. آپ کا جو ٹوٹل ویلتھ ہے, ٹوٹل مال ہے, اس میں سے صرف 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں. باقی وارثین جو ہیں وہ ان کو وراثت کے تھرو ملے گا. اب وہ کیسے ترکہ بنے گا, کیسے وراثت بٹے گی, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اب آگے کرتے ہیں. اچھا, وراثت کے لیے there are conditions. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم وارثین کی کیٹیگری نوٹ کر لیتے ہیں کہ وارثین کون کون ہیں. ٹھیک ہے, تو there are 8 categories of وارثین جن کو وراثت ملتی ہے. the inheritors, okay, or the heirs of the deceased are 8 categories. تو 8 ایسے لوگ ہیں جو وراثت کے دائرے میں آتے ہیں, جو وارثین میں کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو فرسٹ از فادر, دین مدر, تو باپ, ماں, دین شوہر, بیٹا, بیٹی, 5 یہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ 5 امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں آپ کی. فرسٹ 5 ادھر تک رکھتے ہیں ابھی ہم, کیونکہ ہم ابھی موٹی موٹی چیزوں پہ جائیں گے سب. ٹھیک ہے, تو اٹس ماں باپ, شوہر, بیوی. ٹھیک ہے, 4 کیٹیگری ہو گئی. پھر بیٹا یا بیٹی, یہ یعنی اولاد, ماں باپ اور پارٹنر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک کیٹیگری ہے, اس پر ہم بعد میں جائیں گے کیونکہ وہ ابھی وہ پریولنٹ نہیں, اباؤٹ سلیوری کے اس میں آتا ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی فی الحال سلیوری نہیں ہے. بٹ بیسکلی a slave who's been freed, and if he dies his master becomes the inheritor. Now we are not doing that category, so we'll stick to these inshallah. ٹھیک ہے, یہ ہیں وارثین. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کہ کنڈیشنز کیا ہیں وراثت کی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ میں ماں ہوں, میں بیٹی ہوں, میں بہن ہوں, یا میں کسی بھی کیٹیگری میں آتی ہوں, لیکن there are conditions that I have to meet those conditions. تو وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ So I will just tell you the main condition is 1, the first condition is death. اگر کسی کی وراثت کا کوئی حق مانگ رہا ہے, اس کی ڈیتھ کا ہونا ضروری ہے. آپ کسی زندہ آدمی کی وراثت تقسیم نہیں کر سکتے. میک اٹ ویری کلیئر.
اگر کسی کو what a person who's alive can do if he wants to distribute his wealth is gift, and gift has to be equal. He cannot say میں ڈبل گفٹ دے رہا ہوں بیٹے کو اور سنگل گفٹ دے رہا ہوں بیٹیوں کو, because that's the way a وراثت is divided or distributed. No. وراثت, make very sure that you understand the difference between وراثت and gift. جو آپ زندگی میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ تحفہ ہے, اور تحفہ بچوں میں برابر دینا ہے, اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرام صحیح بخاری, جس میں نعمان بن بشیر کا ذکر ہے, جو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ میرا ایک باغ ہے, میں اپنے اس بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اس کا وٹنس بنانا چاہتا ہوں کہ آپ شاہد اور گواہ رہیں کہ یہ باغ میں نے اس بیٹے کے نام کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے اور بھی بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا تم نے سب کو اسی طرح کا ایک ایک باغ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس نا انصافی کا گواہ نہیں بنوں گا. جب اپنی زندگی میں تم تحفہ دو تو اپنے تمام بچوں کو برابر دو, ورنہ مت دو. اس لیے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ تقسیم کرتے ہیں برابری سے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا ہے, تو میں اس کو سب کچھ دے دوں گی اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دوں گی. یہ جہالت کے زمانے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے کہ بیٹے کو میں سب کچھ دے دوں گی اور بیٹیوں کو میں کچھ نہیں دوں گی. یا پھر کچھ جاہل قومیں جو نان مسلم طریقوں پہ چلتے ہیں, وہ بیٹیوں کو جہیز کے صورت میں سب کچھ دے دیتے ہیں اور بیٹے کو کچھ نہیں دیتے. دونوں ایک ایکسٹریم ہے کہ بیٹے کو کچھ نہیں ملا اور بیٹی کو زیور یہ فلاں جہیز کی صورت میں, سب نان اسلامک ٹریڈیشن میں جا کر سب کچھ دیا جا رہا ہے. تو بی ویری کیئرفل, بیکاز وین یو سے جہیز اٹس اے گفٹ. When you are giving a gift to the woman, it has to be given to the man also of the house. اور آپ کے بچے جو ہیں, چاہے وہ ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے, آپ کو ترکے سب کے برابر رکھنے ہیں گفٹ کے طور پہ. آپ نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کو بہت دے دیا, ایک بچے کو بہت کم دے دیا. نہیں, آپ کو سب کو برابر دینا ہے کیونکہ یہ تحفہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی کہتی ہے کہ جو ماں باپ ایک کو زیادہ دے کر دوسرے کو کم دیتے ہیں وہ نا انصافی کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ میں ایسی نا انصافی کا گواہ اور شاہد نہیں بنوں گا, کیونکہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. ٹھیک ہے, اس کو غور سے دھیان میں رکھیے کہ تحفہ دیں بچوں کو, اپنی زندگی میں جو بھی آپ بانٹ رہے ہیں سب کو برابر حق بانٹیں, کسی کو آپ زیادہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا آپ کی زندگی میں. تو کنڈیشن کیا تھی؟ میت کا ہونا ضروری ہے, موت کا آپ کو کنفرمیشن چاہیے. اب اس کو کنفرمیشن کے لیے کیوں اس طرح کا ہے؟ اس لیے کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کوئی لوگ لاپتہ ہو گئے, کوئی جنگوں میں گئے یا کوئی کہیں کسی کی کوئی خبر نہ ملی ہو, تو ہمیں نہیں پتا وہ فوت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو اس کے لیے بھی وہ دی ہوئی ہے نا انہوں نے شریعن کہ اگر 7 سال تک کوئی خبر نہ ملے, اس طرح کی کوئی حد اور وہ دی ہوئی ہے کہ اگر 7 سال میں اگر کوئی خبر نہ ملے تو یو کین ٹیک اٹ ایز somebody died and you can distribute the وراثت. ٹھیک, تو ڈیتھ کا ہونا ضروری ہے for وراثت to take effect. تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے ابا زندہ ہیں اور ہم وارثین ہیں تو لیٹس ڈسٹریبیوٹ دا وراثت, نہیں ہو سکتا. کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی یہ گھر مجھے دے دو, میرے نام پہ لکھ دو, یہ زمین میرے نام پہ لکھ دو, یہ فلاں چیز میرے نام پہ لکھ دو. نہیں ہو سکتا, کسی کے نام پہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا. جب وہ بندہ فوت ہوگا خود بخود سب کو ایکول حصہ ملنا چاہیے, کسی کو کوئی فیوریٹس نہیں ملیں گے کیونکہ سب کا حق برابر ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ برابری اور انصاف کو پسند کرتا ہے اور اسی میں برکت ڈالتا ہے. تو جب کوئی
شخص فوت ہو جاتا ہے مرد یا عورت اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن that there should be no impediments یعنی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس کو تقسیم کرنے کے لیے اچھا اب رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں کیوں کسی کوئی آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہے وہ وارث کو کس وجہ سے نہیں دی جا سکتی کیا کنڈیشنز ہیں کیا رکاوٹیں ہیں the impediments we have to go through it okay so there are excuse me 5 impediments 5 رکاوٹیں ہیں جو آ سکتی ہیں ٹھیک ہے نمبر 1 ہومسائڈ قتل اگر کسی نے اپنے باپ کا قتل کر دیا اس کی جائیداد لینے کے لیے اگر کسی نے کسی باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا اس کی جائیداد لینے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ وارث بن ہی نہیں سکتا اس کو وراثت میں سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ اس کا قتل کرنا ایک رکاوٹ بن گیا اس معاملے میں ایک رکاوٹ بن گیا اب وہ اس کو وراثت میں شمار نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی اچھا this reminds me to share with you کہ میرا کلاس میٹ تھا جب ہم یہاں پڑھتے تھے بہت ہی اچھا لڑکا تھا بہت ہی حساس قسم کا لڑکا تھا اور اس کی بہت کچھ ایسی تھی کہانی کہ اس کے مدر اور فادر سپریٹ ہو گئے تھے اور ان کی مدر نے آف کورس دوسری شادی کر لی تھی تو وہ اپنے امی کے ساتھ ہی رہتا تھا اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ پر وہ ہمیشہ ناخوش رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے سگے باپ کو ہمیشہ یاد کرتا تھا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا ایک بار کہ میں جا کر اپنے سگے باپ کو ملوں گا جب میں فنش کر لوں گا اپنی گریجویشن خیر اس نے گریجویشن جب فنش کی تب تک I was a bit out of touch with my school mates لیکن he traveled to wherever his father was اور اس کے ایکچولی فادر بہت ہی زیادہ وہ رئیس آدمی تھے وہ کچھ ایکچولی فرام اے نواب فیملی تو اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کے فادر بہت بیمار ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کو دیکھنے گیا تھا اور اس کے فادر واز آلموسٹ آن ڈیتھ بیڈ تو اس نے سوچا کہ اچھا ہوا کہ میں یہاں آیا کہ میں اپنے باپ سے مل سکا اس کی نیت تو یہی تھی کہ میں اپنے باپ سے ملوں اور ان کے پاس کچھ وقت گزاروں لیکن وہ اپنے باپ کا آف کورس اکلوتا بیٹا تھا کیونکہ ان کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور ان کو کوئی اور اولاد نہیں تھی تو جب ان کے فادر فوت ہو گئے تو اس فادر کے بردرز نے یعنی اس لڑکے کے چچا نے اس کا خون کر دیا میرے کلاس میٹ کا it took me a while to get over it بہت صدمہ ہوا تھا اور پتہ یہ چلا تھا کہ انہوں نے صرف اس لیے خون کیا تھا کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ کہیں سے آ گیا ہے اچانک سین میں اب جب بھائی مرے گا تو بیٹے کو چلے جائے گی ساری جائیداد اور جائیداد بہت زیادہ ہے تو بیٹا کا تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں اور he is not getting along with his stepfather anyway so he's come around here تو بیٹر ہے کہ اس کو مار دیا جائے راستہ صاف ہو جائے تو ایسا جب کوئی کرتا ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا کیونکہ they have bad intention ٹھیک ہے تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ایسا تو لوگ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ this is far fetched thing نہیں ایسے ہوتا ہے اور at least somebody I know went through it ٹھیک ہے تو so this is one important thing is رکاوٹ میں سب سے پہلے ہے قتل تو اگر آپ نے کسی کا قتل کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اس کی وراثت مل جائے تو اس میں سے آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ کو وراثت بالکل نہیں ملے گی. نمبر 2 ٹھیک ہے،
सेकंड रुकावट है वल्दुल हराम, ओके, यानी अगर इलेजिटिमेसी है किसी बच्चे की और वो साबित हो सकती है कि बच्चा इलेजिटिमेट है, तो फिर उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई किसी और का बच्चा है, आपने पाला है, उसको भी विरासत नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपने किसी के बच्चे को पाला है, वो आपका अपना बच्चा नहीं है, और इवन अगर आपने सपोजिंग आपने किसी से शादी कर ली है, और एक आदमी ने एक औरत से शादी की, ठीक है, और हो सकता है कुछ ऐसे हालात थे कि वो प्रेग्नेंट थी या जो भी था, और ये प्रूव नहीं हो सका कि वो बच्चा इसी आदमी का है कि नहीं। अगर ये प्रूव हो जाए कि वो बच्चा इनका है कि नहीं है, उसके हिसाब से ही विरासत तकसीम हो सकती है। अगर वो बच्चा इनका नहीं है तो फिर उनको विरासत नहीं मिलती, उन बच्चों को, ठीक है। आई एम क्लियर कि इलेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, और इफ द चाइल्ड इज एन अडॉप्टेड और स्पॉन्सर्ड चाइल्ड, विल नॉट गेट विरासत, ठीक है। नंबर 3, डिफरेंस ऑफ रिलीजन। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बहुत सारा ऐसा था किस्सा। आज तो हम सोचते हैं कि बहुत सरप्राइज होते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग मुसलमान हो रहे थे तो आधों से ज़्यादा के बच्चे काफिर थे, या माँ बाप काफिर थे, या बीवी काफिर थी, या शोहर काफिर था, और लोग जिनको दिल चाह रहा था वो मुसलमान हो रहे थे और अपने फैमिली छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे थे। आज भी ऐसे है कि हम में हमारे दरमियान लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन उनके माँ बाप मुसलमान नहीं है, या उनके बच्चे मुसलमान नहीं है, या उनके भाई बहन मुसलमान नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं और आपके माँ बाप मुसलमान नहीं हैं, तो आप उनसे कोई इनहेरिटेंस नहीं ले सकते। आप मुसलमान हैं और आपके बच्चे मुसलमान नहीं हैं, तो आप उनको इनहेरिट भी नहीं कर सकते। तो आपके बच्चे जो मुस्लिम नहीं हैं वो आपके वारिसीन नहीं हैं, और अगर आपके माँ बाप मुस्लिम नहीं है तो वो भी आपके वारिसीन नहीं है, और आप भी उनकी विरासत नहीं ले सकते। ये नहीं कि आप उन्हें नहीं दे सकते, बल्कि आप उनसे ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आपके कोई नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, वो गुजर जाते हैं, तो आपको उनके विरसे से जो मिलेगा आप नहीं ले सकते। आपके माँ बाप हैं जो मुस्लिम नहीं हैं और गुजर जाते हैं, तो आप उनसे विरासत नहीं ले सकते। आप जिंदगी में उनसे तोहफे ले लें अपने हक के, लेकिन आप उनसे विरासत में कोई हिस्सा नहीं ले सकते। तो रिलीजन का सेम होना इज इम्पोर्टेंट। ये रुकावट में आ जाता है, इम्पेडिमेंट्स में आ जाता है कि अगर किसी की रिलीजन फर्क है तो आप उससे नहीं ले सकते। फिर फोर्थ इम्पेडिमेंट इज स्लेवरी। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव इट प्रेवलेंट, बट ये एक नुक्ता है तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि अगर कोई स्लेव है, आजाद गुलाम नहीं है, अगर वो आजाद इंसान नहीं है और गुलाम है, तो उसकी आप नहीं ले सकते और ना उसको दे सकते। एक गुलाम जो आपके घर में पला हो, आपका गुलाम हो, आप उसके मास्टर हैं, वो आपके विरासत में नहीं आता, ठीक है, और ना आप उसकी विरासत में आते हैं अनटिल एंड अनलेस उसे आजाद कर दिया जाए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, स्टेप रिलेशन। तो जो सौतेले बहन भाई हैं, ठीक है, जैसे एक आदमी ने एक औरत से शादी की जिसके ऑलरेडी बच्चे थे। तो मैं एक सिनेरियो खींच रही हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल सा, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। कोई भी बात आप लोगों को इसमें से क्लियर ना लगे तो एंड ऑफ द लेक्चर मुझसे या तो पूछ लीजिएगा, या फिर यूट्यूब चैनल पर इसके नीचे जाकर आप अपना सवाल डाल दीजिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगी आपको इंशाल्लाह अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ जो भी मेरे पास है, ठीक है। तो जो स्टेप रिलेशनशिप है ना, तो एक औरत शादी करती है एक हस्बैंड के साथ, ठीक है। अब उसके ऑलरेडी पिछली शादी से बच्चे हैं। जब वो इस हस्बैंड से शादी करती है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे, सपोजिंग उसके उसका कनेक्शन है, क्योंकि वो साथ तो लेके नहीं आएगी बच्चे, दैट्स नॉट इन शरिया। जब एक औरत शादीशुदा बच्चे वाली जब वो डिवोर्सी या विडो हो जाती है और दूसरी शादी करती है, तो उसको अपने बच्चे अपने शौहर के पास नहीं लाने चाहिए, ठीक है। उसको अपने बच्चे पीछे अपनी माँ बाप के पास या उसके शौहर के माँ बाप के पास छोड़ना चाहिए।
ٹھیک ہے, یہ شرط ہے شریعن کہ جب وہ شادی کرے تو اپنے بچے پیچھے چھوڑ کے, کیونکہ وہ بچے اس باپ کے نہیں ہیں. تو اسی لیے اگر یہ شوہر گزر جاتا ہے تو اس کے حصے میں بیوی کو ملے گا لیکن اس کے بچوں کو نہیں ملے گا, کیونکہ دے آر اسٹیپ چلڈرن. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اسٹیپ ریلیٹیوز, اسٹیپ سسٹر, اسٹیپ بردر, اسٹیپ چلڈرن کو, کوئی اسٹیپ ریلیٹیوز کو نہیں ملتا, وہ وراثت میں نہیں آتے. دس از این امپیڈمنٹ, یہ رکاوٹ ہے. اب رکاوٹ میں کیا کیا آ گیا؟ 5 قسمیں میں نے آپ کو رکاوٹ کی بتائی تھی. نمبر 1 ہومسائڈ یا قتل. نمبر 2 illegitimacy of children. Number 3 difference of religion. Number 4 slavery. And number 5 step relationship. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کلیئر کر لیا. تو after introduction I have done the conditions of وراثت. Now we come to the third important condition. یہ conditions میں پہلے ڈیتھ تھا کہ ڈیتھ کا ہونا ضروری ہے, پھر تھا نو امپیڈیمنٹس, وہ امپیڈیمنٹس کی میں نے آپ کو کنڈیشنز بتا دی. اب ہے تھرڈ پوائنٹ آف دا کنڈیشنز آف وراثت. تھرڈ پوائنٹ از کہ وارث کو زندہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, سپوزنگ اگین ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس تو یہ گھر میں سچویشن ہے تو میں آپ کو اپنی ہی سچویشن بتا دیتی ہوں کہ میرے فادر زندہ ہیں. ٹھیک ہے, میرے بردر کی ان کے سامنے ڈیتھ ہو گئی. میرے بردر میرے فادر کے وارث تھے, جیسے میں وارث ہوں اور میری بہنیں وارث ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب جتنے بہن بھائی ہیں ہم اپنے ماں باپ کے وارثین ہیں اور وہ ہمارے وارثین میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب جب میرے فادر زندہ ہیں اور میرے بردر کی ڈیتھ ہو گئی, ناؤ باپ زندہ ہے, بیٹا گزر گیا. جب باپ زندہ ہے اور بیٹا گزر گیا تو بیٹے کی وراثت ختم, پوتے کو نہیں ملے گی, کیونکہ it is only the nearest one who gets it, not the farthest one. Okay, and when the beta is gone the virasat is over. Now it will be distributed among the sisters only because the brother is gone. ٹھیک ہے, تو اگر باپ زندہ ہے اور بیٹا گزر جاتا ہے تو اس کی وراثت ختم. تو کیا ہے کنڈیشن؟ کہ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھیے میرے نانا کی وراثت میں سے, اب میرے اگر امی گزر گئی اور میں جا کے اپنے نانا کی وراثت مانگنے بیٹھ جاؤں کہ جی میرے نانا کی وراثت میں سے مجھے حصہ ملنا چاہیے, تو غلط ہے. امی ہی گزر گئیں جو وارث تھیں, تو پھر مجھے کیسے ملے گا, کس لیے ملے گا؟ تو بہت ضروری ہے کہ وارثین جتنے بھی ہیں ان کا زندہ ہونا ضروری ہے. ان کے بچے کلیم نہیں کر سکتے اگر وہ زندہ نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آئی ایم کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, سو دا میٹر آف گرینڈ چلڈرن اپیئرز ہیئر, کہ یتیم پوتوں کا کیا ہوگا, اس کے لیے ہم اینڈ میں ڈسکشن کریں گے کیونکہ وہ پھر پورا ڈائیورٹ ہو جائے گا. مینلی آپ کو بتا دیا, مین انڈرسٹینڈنگ یہ ہے وارث زندہ ہے تو اس کو وراثت ملے گی اور اس سے اس کے بچوں کو ملے گی. اگر وارث اگر میں گزر جاتی ہوں تو میرے ماں باپ کی پراپرٹی میں یا جائیداد میں سے میرے بچوں کا کوئی حق نہیں بنے گا, کیونکہ حق میرا ہے. اگر میں زندہ ہوں مجھے ملے گا, مجھ میں سے میرے بچوں کو بھی ملے گا. لیکن اگر میں ہی گزر گئی تو پھر ختم, that's the end. Okay, you can't just ask for the grandchildren. Of course there is a way the grandchildren can also get and become the warisin. Now that's a very long thing, it's not something normal. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیے, وراثت کا معاملہ بہت پیچیدہ اور بہت ہیوج وسیع قصہ ہے, کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں ہر ایک کی فیملی کے ڈائنامکس الگ الگ ہیں. آپ کی فیملی کا ڈائنامکس میرے فیملی کے جیسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح چلا آ رہا ہے. باپ دادا سے سب کے ڈائنامکس الگ ہیں, بچوں کی تعداد الگ ہے, کس کے ماں باپ گزر گئے, کس کے دادا زندہ ہیں اور باپ اور بیٹا دونوں گزر گئے ہیں تو پوتا آ گیا حقدار ہو کر. تو یہ سب قصے بہت لمبے ہیں لیکن ابھی ہم موٹی موٹی چیزوں میں مین چیزوں پہ جائیں گے. کسی کا اگر اسپیسیفک پرابلم اور کوشچن ہوگا
انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب دوں گی ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان آرڈیننس کے مطابق آف کورس دیکھیے یہ ٹاک جو ہے میری یہ پورے دنیا میں جا رہی ہے, تو اٹس ناٹ فار اینی ون کنٹری, بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو ایز این ایگزامپل کہ جیسے پاکستان میں دیر از اے سیکشن 4 فار فیملی آرڈیننس. میں صرف وہ آپ کو لا کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ایک لا نکالا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ پوتے یتیم پوتے کو بھی حصہ ملنا چاہیے. 1961 میں انہوں نے یہ کلوز ڈالا تھا. ٹھیک ہے. لیکن شریعہ کورٹ میں جب اس کو لے جایا گیا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ شریعہ میں جس چیز کی گنجائش نہیں ہم اس کو ادھر ایڈ نہیں کر سکتے. اور اگر anybody wants the reference, it is PLD and PLJ 2000 پاکستان شریعہ کاؤنسل PSC 1 اور PSC 36. ٹھیک ہے. FSC 36 which is the شریعہ کاؤنسل کا یہ فسکل لا ہے جو نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ گرینڈ سن کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آف کورس گرینڈ سن کو اس صورت میں ملتا ہے, آف کورس وہ ایک اسپیسیفک صورت ہوتی ہے جس میں اگر دادا بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو. میں نے آپ کو کہا نا وہ بہت ہی اسپیسیفک سچویشن ہوگی, تو اس میں جا کے وہ گرینڈ چائلڈ کو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لیٹس گو ٹو دا فورتھ پوائنٹ. 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. نمبر یہ آپ کو میں کنڈیشنز بتا رہی تھی. نمبر 1 از ڈیتھ, نمبر 2 از امپیڈیمنٹس, نمبر 3 از دا ایئر ہیز ٹو بی الائیو. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن. تو ہمارا 4th پوائنٹ از میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن. ناؤ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے. جب ایک بندہ گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اب آپ کو پتا ہے کہ فلاں کی میت ہو گئی, کوئی گزر گیا. اب اس کی جب ہمیں ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اس کی ویلتھ کی, تو اس کے لیے ہمیں 4 پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں. and it has to be according to its points which I am telling you. ٹھیک ہے. تو فرسٹ پرائرٹی, اس کے بعد دا سیکنڈ, دین دا تھرڈ, دین دا فورتھ, ایسے ہی ہوگا. ایک سیکنڈ. اوکے. فرسٹ کیٹیگری آف دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از کفن دفن. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے کیا آپ کفن دفن کو بھی آپ نے ایک پوائنٹ بنا کے رکھ دیا. آپ کو پتا آج کل اگر آپ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی مجھے 6 فٹ کی قبر چاہیے, کہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 25,000 40,000 جو بھی ہے آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے. پھر کفن دفن کا حساب کتاب کرنا پڑے گا, پھر اس میں کتنوں کو کھانا کھلایا, کتنا ٹرانسپورٹیشن کو دیا, کتنے لوگ آئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ سب کفن دفن میں خرچ ہوگا. اور وہ سارا خرچہ میت کے پیسوں سے کیا جائے گا. unless and until somebody says میں کروں گا, وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کفن دفن کا سارا کچھ خرچ جو ہے وہ آپ کریں گے from the first category of distribution of wealth. جو بھی ویلتھ ہے کسی آدمی کی جو گزر گیا ہے, پہلی چیز کفن دفن کا خرچہ نکلے گا, وہ فرسٹ تھنگ ہے. ٹھیک ہے. کفن دفن کا خرچہ نکلنے کے بعد سیکنڈ تھنگ از قرض. اگر وہ بندہ مقروض ہے, اگر اس نے کوئی لون لیا ہے, کسی قسم کا کوئی کریڈٹ اس پر ہے, کوئی بینک کا لون ہے, گاڑی کا لون ہے, گھر کا لون ہے, کوئی مارٹگیج ہے, کسی سے پیسے لیے تھے, کچھ بزنس کا لون ہے, وہ آپ کو سب چکانا پڑے گا. اور جو بھی کوئی کہے گا کہ اتنا اتنا ہے اور وہ پروف کر سکے گا کہ آپ کی فلاں میت نے یہ پیسے اس سے ادھار لیے تھے, آپ کو پہلے وہ چکانے ہیں. تو پہلے کفن دفن ہو گیا,
اس کے بعد آپ نے جو بھی قرض ہے اس کے اوپر وہ آپ نے چکا دیا، ٹھیک ہے. قرض چکانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر اس مرنے والے نے کوئی وصیت لکھی ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ وصیت کس کے لیے لکھی جاتی ہے، وارثین کے لیے نہیں ہوتی. وصیت کبھی بھی وارثین کے لیے آپ لکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے. اب آپ اس کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے جو حصہ ترکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے آپ اس کو زیادہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو کم نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے وارثین کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وصیت کی جائے گی ان کے لیے جو آپ کے وراثت میں نہیں آتے. جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے کر رہے ہیں، پھپھی، خالہ، چچی، کوئی دور کے رشتہ دار، کوئی غریب غربا، کوئی یتیم خانہ، کوئی آرفنیج، یا کوئی بھی آشرم، یا جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، نو پرابلم، بٹ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1/3 آف دا ویلتھ. ٹھیک ہے. تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ سپوزنگ کسی آدمی نے، اس کے پاس، اب میں ایسی ایک فگر لیتی ہوں کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، تو وی ہیو ٹو ٹیک سم فگر. اوکے، سپوزنگ 100,000 درہم. ٹھیک ہے. کسی کے پاس ہے ہی 100,000 درہم. ٹھیک ہے. اب اس نے 100,000 درہم اس کے پاس تھے جب وہ گزر گیا. ٹھیک ہے. اب اس 100,000 درہم کو آپ کیسے ڈیوائڈ کریں گے؟ تو آپ نے اس میں سے فیونرل ایکسپنسز نکال لیے، سپوزنگ 5,000 درہم اس میں چلے گئے. ابھی آپ کے پاس 95,000 درہم بچ گئے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ قرض تھے، وہ نکل گئے. قرض نکلنے کے بعد آپ کے پاس کچھ 80,000 بچ گئے. ٹھیک ہے. اب اس 80,000 میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے کسی کے لیے ول لکھی ہے، وصیت لکھی ہے. ناؤ سپوزنگ اس آدمی نے وصیت میں یہ لکھا تھا کہ 90,000 درہم یا 80,000 درہم یا 50,000 درہم فلاں کو دے دینا، میرے بھتیجے کو 50,000 درہم دے دینا. کیا آپ دے سکتے ہیں 50,000 درہم؟ نہیں، اس لیے کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے from what is left now. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے سوچا تھا جب لکھی تھی یہ بات کہ میرے پاس 2,00,000 درہم ہوں گے، لیکن جب وہ گزرے تب ان کے پاس 1,00,000 درہم تھے. ٹھیک ہے. جب وہ گزرے تو وہ صرف 1,00,000 چھوڑ کے گئے، ان کے پاس اتنے نہیں تھے کہ وہ اس میں سے 50,000 اب نکل سکتے. تو اب 80,000 میں سے 1/3 آپ نکالیں گے اور اسے دے دیں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. تو آپ وہ 100,000 میں سے 1/3 نہیں نکالیں گے. سب سے پہلے فیونرل کا خرچہ نکلے گا، بریل کا خرچہ نکلے گا، اس پہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ سارا نکلے گا. اس کے بعد آپ کو ان کا قرض ادا کرنا پڑے گا. دیکھ لیں کہاں، کوئی بینک میں، کوئی آفس میں، کوئی کسی اور پرسنل لیول پر، کوئی کسی قسم کا بھی مقروض اگر وہ بندہ ہے اس کا پہلے قرض ادا کر دیں. جب قرض ادا ہو جائے گا اس کے بعد جو پیسے بچیں گے اس میں سے آپ 1/3 نکالیں گے. تو اس میں سے آپ کو کیلکولیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو بچ جائے گا اس میں سے، ابھی آپ نے اس میں سے کیلکولیشن کی تو 80,000 بچا تھا آپ کے پاس، آپ نے اس میں سے 1/3 نکال دیا. ٹھیک ہے. اب مجھے I'm not doing maths here, so supposing 1/3 نکالنے کے بعد I'm just going to give some figure, I'm not going by maths as such. ٹھیک ہے. اب سپوزنگ 1/3 نکالنے کے بعد 50,000 بچتا ہے. اب 50,000 درہمز میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ now it will be distribution of the inheritance to the heirs. اب ہوگا ڈسٹریبیوٹ، یا یہ تقسیم، ترکے کی تقسیم اب ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس مرنے والے کے جو وارثین ہیں ان کو اس میں سے دیا جائے گا. اب اس میں کیسے حصے کیے جائیں گے وہ کیٹیگری وائز ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اب کیسے ہوگا یہ؟ ایک تو یہ آپ کو بتا دوں کہ وارثین جو ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں. اوکے. ایک ہیں اصحاب فرائض، جسے کہتے ہیں ذوی الفروض. یہ ٹرمز اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ٹرمز بھی پتا ہوں، اور اس ٹرم سے آپ یہ ٹرم یاد رکھیں گے نا تو آپ کو یہ
پوائنٹ یاد رہے گی میری, بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اب ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض, یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے فکسڈ ہیں, یہ موویبل نہیں ہے, یہ فکسڈ ہیں. دے آر کالڈ دا ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض. دوسرا کیٹیگری ہے اسبات یا ریسیڈیوریز. اوکے, دا ریسیڈیوریز یا اسبات وہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو باقی رہ جانے والے حصے میں سے ان کو ملتا ہے. سو دے آر کالڈ دا ریسیڈیوریز, ٹھیک ہے, یہ ہیں اسبات. پھر اس کے بعد ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام تھرڈ کیٹیگری ہے آف دا وارثین, which are the distant kindred relationships, ٹھیک ہے. Let's go by the first category. اچھا, اب جو یہ فرسٹ کیٹیگری ہے which are called the ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض, ٹھیک ہے, اس میں category wise we will go. okay, number 1, اگر کوئی آدمی گزرتا ہے, let's say a man died, ٹھیک ہے, ایک آدمی گزرا ہے, ٹھیک ہے, تو اس آدمی کی ماں ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, چاہے ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں, یا 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, جو بھی ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے. میں بچے جب کہوں تو سمجھ لیں it's a mix of بیٹا and بیٹی both. How many number? Never mind. I will just come to that tarka to explain to you. اب a man has passed away, ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اور اس کی اولاد بھی ہے, اور اس کی بیوی بھی ہے. Am I clear? کہ ایک آدمی گزرا ہے, اچھی طرح سے اس کو سمجھنا. ایکچولی میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو میں ڈرا کر کے بتاؤں گی تو دین اٹ ول بی ایزیئر, بٹ آئی ایم شیور کہ اٹ ول گو ان. تو ایک آدمی گزرا ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اور اس کی اولاد بھی ہے, اور اس کی بیوی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ترکہ کیسے نکلے گا؟ ماں کو ملے گا 1/6, تو 50,000 کا 1/6 کتنا ہوتا ہے, وہ ماں کو ملے گا, اور 1/6 باپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. اگر ماں باپ ہیں اور اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ ہیں اور اولاد نہیں ہے اس آدمی کی, تو in that case the باپ gets 1/3, not 1/6. okay, the بیوی gets وائف کو ملتا ہے 1/8. اگر بچے ہیں تو وائف گیٹس 1/8, بیوی کو 1/8 ملے گا اگر بچے ہیں, کیونکہ بچوں میں ترکہ بٹے گا نا, اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے, ٹھیک ہے. اور باپ کو ملے گا 1/4. اگر بچے نہیں ہیں تو دا وائف گیٹس 1/4, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بچے نہیں ہیں تو ماں باپ کا حصہ بڑھ جاتا ہے, اور اگر بچے ہیں تو ماں باپ کا حصہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حجب النقصان, ٹھیک ہے, کہ کچھ ریلیشن شپ کے ہونے سے آپ کو کم ترکہ ملتا ہے. تو اگر کوئی بچہ نہیں ہے, اوکے, تو پھر اس حساب سے الگ ملتا ہے حصہ, اور اگر بچہ ہے تو اس حساب سے الگ ملتا ہے حصہ. سو دا مدر گیٹس 1/6 if there is a child. She gets 1/3 if there is no child, ٹھیک ہے. And the father gets 1/6 if there is a son. If there is a daughter and no son, please understand, let me be more clear now. اگر ایک آدمی کا, it's very complicated I know, but I have to tell you, okay. اگر سینیریو ایسا ہے کہ آدمی گزرا ہے, اس کی ماں کو تو مل گیا 1/6 کیونکہ there is a بچہ, ٹھیک ہے.
لیکن بچہ بیٹا ہے تو باپ کو ملے گا 1/6 سیم لائک مدر. ٹھیک ہے, ماں اور باپ کو 1/6 مل جائے گا. لیکن اگر جو آدمی گزرا ہے اس کو بیٹا نہیں ہے لیکن بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی ہے یا ایک سے زائد بیٹی ہے, باپ کو 1/3 ملے گا, 1/6 نہیں ملے گا, ایکسٹرا ملے گا. اور بیٹیوں کو 2/3 میں ملے گا, اور جو 2/3 کا بعد جو 1/3 بچے گا وہ بھی باپ کو ملے گا. اینڈ دیٹ ول بی دا ریسیڈیو کیٹیگری. So the Bab gets 1/3 plus some extra from the leftover from the 2/3. ٹھیک ہے, I know it's going to get complicated. You've got to write it down. You cannot understand if you don't write it down. Follow it clearly and write everything down, then you'll be able to understand it. So don't question me without writing it down. Please لکھ لو تاکہ کنفیوژن کم ہو. پھر مجھے پوچھو, اگر میں نے کچھ غلط بتایا تو اسے کریکٹ کر دوں گی, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, غلطی کر سکتی ہوں. اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اچھا, ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک آدمی گزرا. ابھی لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ایک عورت گزر گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب دونوں سینیریو ہم کو لینا ہے نا. ایک آدمی گزرا تھا تو اس کے ماں باپ کو, اس کے بچوں کو, اور کس طرح ترکہ بٹا, اس کی بیوی کو, سب بتا دیا آپ کو. اب ایک عورت گزری ہے, اس کے ہسبینڈ کو کتنا ملے گا؟ اس کے ہسبینڈ کو ملے گا 1/4. اس کے ہسبینڈ کو ملے گا 1/4. ٹھیک ہے, اگر کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کو ہاف ملے گا ہسبینڈ کو. بچہ ہے, بچے ہیں اس عورت کے, تو اس کو 1/4 ملے گا ہسبینڈ کو. اگر بچے نہیں ہیں اس عورت کے تو ہسبینڈ گیٹس 1/2. And again the same thing follows for father and mother, which I have already mentioned. ٹھیک ہے, اب میں آتی ہوں بیٹا اور بیٹی پر, چاہے عورت گزرے یا آدمی گزرے. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ماں گزرے یا باپ گزرے, ہم بچوں کا حق برابر اسی طرح بٹے گا جیسے یہاں میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ ایک ڈاٹر کا کیا شیئر ہے اور ایک سن کا کیا شیئر ہے. اچھا, اگر ایک ہی بیٹی ہے, کسی ماں باپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے, تو she gets half. Straight away she gets half. You'll wonder what happens to the remaining half. The remaining half becomes the residue, and that goes to the father. Okay, father of that woman who passed away. And if there is no father, then of course there are different categories. اس میں ہم نہیں جا رہے. اور and the daughter can again, it can come back and she can again be part of the residue. Okay, let's go to the normal scenario. If there are more than one daughter, supposing there is one son and 3 daughters. I'm just giving a rough scenario. Okay, ایک بیٹا ہے, زندہ ہونے چاہیے سارے, بیٹا بھی زندہ ہے, تینوں بیٹیاں بھی زندہ. آپ کو پتا ہے کہ air has to be alive, very important. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا گزر گیا ہے تو اس کے بچوں کو میں یہ شعر دے دوں, ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر. جو گزر گیا اس کا شعر ختم. This is from Allah. You have to be very fair with your children. اور جو اپنے بچوں میں نا انصافی کرے گا وہ سکون سے نہ دنیا میں رہ سکے گا اور نہ قبر میں سکون پائے گا. تو you have to be very careful of how you distribute your wealth. اچھا, سپوزنگ کسی کا ایک بیٹا ہے, 2-3 بیٹیاں ہیں, جو بھی, ایک بیٹی, 2 بیٹی, 3 بیٹی, 4 بیٹی, جتنے بھی لگا لو آپ, یا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹا ہے, جو بھی. اب میں آپ کو ایک مکس کچھ سٹوری سنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی ویلتھ ہے, سپوزنگ 50,000 درہم بچیں, تو 50,000 درہم میں سے آپ کو کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5 حصے کرنے ہیں, کیونکہ 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے, اور بیٹا گیٹس ڈبل دا شیئر. تو کتنے آپ کو کرنے ہوں گے اس سے؟ 5 حصے. تو آپ کریں گے 50,000 کا 10,000 ایچ. آپ 20,000 دے دیں گے بیٹے کو, اور 10,000 تینوں بیٹیوں کو ملے گا. ایسے ہی سوچ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. 10,000 آپ دیں گے بیٹے کو, اوکے, اور اس میں سے, اس 30,000 میں سے 2/3 میں سے تینوں بیٹیوں کو دینا پڑے گا.
اور اس کا جو 1/3 بچے گا وہ پھر بھائی کو جاتا ہے یا باپ کو جاتا ہے, کہ وہ ریسیڈیو میں چلا جاتا ہے, کیونکہ دوز who will look after the 3 daughters, of course if they all agree it can be divided as 10,000 each and the 20,000 goes to the son, then it's a clear cut thing, but everybody has to agree about it. Okay, the heirs have to agree on it. اچھا اگر of course it's a maybe it will get complicated, but I have to tell کہ if there is no child, اب ایک عورت گزری ہے نا تو میں اب اس کا بتا رہی ہوں, same thing goes for the father, آدمی گزرا تھا تو اس کا بھی یہی تھا. اچھا باپ کو حصہ کتنا ملے گا, میں نے آپ کو کہا نا اس کو 1/6 ملتا ہے if there is a بیٹا, اس کو 1/6 پلس اسبا ملتا ہے, یعنی پلس دا ریسیڈیو ملتا ہے if there is only بیٹی, and if there is no child then the father gets 1/3. ٹھیک ہے, آدمی گزرا یا عورت گزری, اس کے فادر کو 1/3 ملتا ہے if there is no child. If there is a child, depending on what child it is, if it's a son it's 1/6, if it's a daughter it's 1/3, اور اس کے بعد ریسیڈیو بھی. ریسیڈیو کہاں سے آیا, میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ if it's just daughters, only from 2/3 you can get it for the daughter. From the whole amount, 2/3 will be allotted to one or more daughters. It is from the 2/3. بس جو بھی 2/3 amount ہے, supposing the 2/3 amount is 30,000 dirham. In this scenario, ہم نے ابھی 50,000 کی مثال لی ہے نا, تو 50,000 میں سے آپ نے 20,000 دے دیے بیٹے کو. اب وہ جو 30,000 ہے وہ 3 بیٹیوں میں بٹے گا. کس طرح سے, 2/3 اس کا بٹے گا, اور اس میں سے جو 1/3 ہے وہ پھر باپ کو جائے گا, unless there is no باپ اور he doesn't want, وہ ریسیڈیو آپ کو پھر واپس لڑکیوں کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات ہے. اچھا آف کورس اس میں اب اگر وہ بیٹی اکیلی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہاف ملے گا. ٹھیک ہے, and if more than one daughter, then from the 2/3 it will be divided between the daughters and the remaining will go, that tarka will go to the residue or the asbat. ٹھیک ہے, ایک چیز یاد رکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جو کلوزسٹ ریلیشن ہوتا ہے اس کو ترکہ ملتا ہے, اس کے بعد والی ریلیشن کو ترکہ نہیں ملتا. سپوزنگ اگر ایک عورت گزر جاتی ہے یا ایک آدمی گزر جاتا ہے اور اس کا باپ بھی گزر گیا ہے لیکن اس کا دادا ہے, تو اس کے دادا کو ملے گا, کیونکہ باپ نہیں ہے تو the next level is دادا, then دادا gets the share. لیکن اگر کوئی آدمی گزرتا ہے اور اس کا باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے تو دادا gets nothing because باپ is there in line to take the share. Dada gets nothing, but if the bap is not there, Dada gets it. But in the same scenario, اگر ایک آدمی گزر جاتا ہے اور اس کا بیٹا ہے تو بیٹا وارث ہے, لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا وارث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کر لیں کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو وہ وارثین کی وہ لائن کٹ گئی اور پوتے کو نہیں ملتا. اب اسبات میں کون کون سی کیٹیگریز آتی ہیں, آئی ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ایک آدمی گزرا, ایک عورت گزری, بیٹے کا بیٹی کا شیئر سب آپ کو بتا دیا, ماں باپ کا شیئر آپ کو بتا دیا کہ اگر بچے ہوں تو کتنا ہے, بچے نہ ہوں تو کتنا ہے, اور آدمی عورت کا بتا دیا کہ اگر صرف بہنیں ہوں تو کتنا شیئر ہے, بھائی ہوں تو کتنا, بھائی بہن ہوں تو کتنا, آپ کو میں نے سارے شیئرز بتا دیے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ پہ آ کے ماموں, خالہ, چچا, پھپھی, بہن اور بھائی کا شیئر بھی ہوتا ہے,
پر یہی مجھے آپ کو سمجھانا ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب پہلی لائن کٹتی ہے. سپوزنگ ایک آدمی ہے جو گزرا ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب اس کا باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے اور سپوزنگ بچے بھی نہیں ہیں، تو پھر ان دیٹ کیس دا بھائی گیٹس اٹ، دا بہنیں گیٹس اٹ، سیم وے لائک بیٹا اینڈ بیٹی، ٹھیک ہے. وہ ریسیڈیو میں آ جاتے ہیں لیکن ان کو پھر وہ وارثین میں شامل ہو جاتے ہیں، اس جگہ پہ آ کے وہ وارثین میں شامل ہو جاتے ہیں بہن بھائی، ٹھیک ہے. اور پھر پھپھی چچا بھی اسی میں آتے ہیں. اور اسی طرح ماموں، ان کو 1/6 ملتا ہے، اور جیسے وہ ماں باپ کو ملنا چاہیے وہ ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہوں، بچے بھی نہیں ہوں، تو پھر چچا اور پھپھی، ورنہ ماموں اور خالہ. اس طرح سے یہ کیٹیگریز بنتی ہیں. بٹ یہ اسپیسیفک کیٹیگریز ہیں، تو جس کو یہ مسئلہ درپیش ہے وہ آگے بڑھ کر شریعہ میں چیک کر سکتا ہے. ساری چیزیں کلیئرلی دی ہوئی ہیں. اب اسبات میں کون کون سے لوگ آتے ہیں میں صرف کوئکلی بتاؤں گی، اس کو بہت زیادہ نہیں سمجھاؤں گی کیونکہ ہمیں بیسکلی وراثت سے مقصد تھا، اور پھر وصیت کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ 1/3 میں سے آپ ان کو وصیت کر سکتے ہیں جو آپ کے وارثین میں نہیں شامل ہوتے، ٹھیک ہے. اب ریسیڈیوز میں یا اسبات میں کون کون آتا ہے، وہ جو باقی رہ جانے والا مال ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بیٹا ہے تو دا بیٹا گیٹس دی ایکسٹرا ریسیڈیو، ٹھیک ہے. اور بیٹا اپنے ساتھ بیٹی کو بھی ادھر ریسیڈیوز میں لے آئے گا، تو دا بیٹی گیٹس ہاف اینڈ دا بیٹا گیٹس ڈبل. سو اگین اٹ کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ دس وے. پھر اس میں اصابتاً نفسی ہے اور اصابتاً نسبی ہے اور اصابتاً سببی ہے. اصابتاً نسبی میں بیٹا، باپ، بھائی، چچا، جو نسب سے آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے اور چچا ہے. دیز آر امپورٹنٹ جو اصابتاً نسبی سے ملتے ہیں آپ کو. یہ آپ کے نسب سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ریسیڈیو میں شامل ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن اینڈ کنڈیشن، سرکمسٹانسز کے حساب سے. تو بیٹا ہے، پھر باپ ہے، پھر بھائی ہے، پھر چچا ہے. تو if there is no بیٹا no باپ تو بھائی اینڈ چچا گیٹس اٹ. if there is no بیٹا no باپ no بھائی، چچا گیٹس اٹ، ٹھیک ہے. تو یہ کیٹیگریز اس طرح دی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے ریسیڈیوریز کے بعد، یعنی اسبات کے بعد جو تیسری کیٹیگری آپ کو وراثت کی بتائی تھی، دیٹ واز ذوی الارحام. ذوی الارحام distant relationships, okay, distant kindred relationships. Okay, so when there is no zawil furuz, کوئی جو آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں ماں باپ اولاد اینڈ اسپاؤز، اگر ان میں سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نیکسٹ از ریسیڈیو. اگر ریسیڈیوریز بھی کوئی نہیں ہے، دیٹ از ریسیڈیوریز میں بیسکلی ہم لیں گے اصابت نسبی which is again the same thing، بیٹا، بھائی، باپ، چچا. اگر اصابت نسبی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ذوی الارحام آتے ہیں. then it comes into effect. تو ذوی الارحام میں کون کون ہے؟ بیٹیوں کی اولاد یا بیٹوں کی اولاد، ماموں، خالہ، پھپھی، ٹھیک ہے. Same way it will be distributed in ذوی الارحام also. The male will get double the share compared to the female, just like it is supposed to be done. So whether it is بیٹیوں کی اولاد، ماموں اور خالہ اور پھپھی، یہ کیٹیگریز آتے ہیں ان ذوی الارحام. اوکے، میں آپ کو کوئکلی بتاؤں گی اباؤٹ، کیونکہ میں نے وصیت کی بات کی ہے اور اکثر ہم سنتے آئے ہیں اباؤٹ ہبہ یا گفٹ، جو پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے اکثر لوگ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یہ
प्रॉपर्टी हमने गिफ्ट कर दी, ये ज़मीन हमने इनको गिफ्ट कर दी, ये बिजनेस हमने इनको गिफ्ट कर दिया, और एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बनता है डॉक्यूमेंट, और उसमें वो ट्रांसफ़र ऑफ डीड या टाइटल डीड ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्ट में आता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसके लिए 4 कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। किसके लिए? हिबा करने के लिए। हिबा करने के लिए जो 4 कंडीशन ज़रूरी हैं वो है आकिल, बालिग, काबिज, मालिक। लिख लें, बाद में नहीं पूछिएगा। आकिल, बालिग, काबिज, मालिक। अब मैं इनको समझाती हूँ, बहुत इजीली मैंने कह दिया और आपने भी सुन लिया और आपने सोचा बस ठीक है पता है, नहीं। लेट्स गो बैक टू आकिल। जिससे मैं ट्रांसफर ले रही हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका आकिल होना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है, अक्लमंद हो और वो होश से काम कर रहा है और वो किसी को हिबा दे रहा है, ठीक है। नंबर 2, बालिग। आप किसी बच्चे की प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिख कर और ये नहीं उससे साइन ले सकते हैं कि जी ये तो इसने हिबा कर दिया है, वो तो बालिग ही नहीं था, तो इट कैन नॉट बी डन। नंबर 3, काबिज। जब तक वो प्रॉपर्टी ओन नहीं करता, खुद उस पे कब्जा नहीं लेता, वो उसे हिबा नहीं कर सकता। तो बहुत जरूरी है कि पोजेशन हो उस बंदे के पास जिससे आप हिबा करा रहे हैं, ठीक है। तो कब्जे में होना भी लाजिम है। 4th, मालिक। वो उस पोजेशन का ओनर हो, प्रॉपर खुद खुद मुख्तार ओनर हो, फिर वो आपको हिबा कर सकता है। अब ये नहीं हो कि जी वो ओनरशिप तो एक्चुअली कहीं और की है पर मैं आपको दे रहा हूँ, हिबा कर रहा हूँ। लो, आप कैसे किसी और की चीज हिबा कर सकते हैं, ठीक है ना। लोग तो दूसरों का माल खसूट लेके कुछ भी किसी को दे देते हैं, इसी तरह डबल डबल प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं। बिकी हुई प्रॉपर्टीज बिक रही होती हैं, फिर केस चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी थी ही नहीं, वो उसके मालिक ही नहीं थे, पर उन्होंने उसको आगे बढ़ा के बेच दी, कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट बनाकर, ठीक है। और तीसरी और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ डीड्स के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज डेक्लेरेशन, इजाबा। अब इजाब किसे कहते हैं? किसी को ऑफर करना। आप डिक्लेयर कर रहे हैं दैट आई एम ऑफरिंग माई प्रॉपर्टी टू यू। एक डेक्लेरेशन है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को, बेटी को, बहन को, शौहर को दे रही हूं या दे रहा हूं, ठीक है। आप ऑफर कर रहे हैं। सेकंड important point is ये few things are which are like an ingredient to a safe transfer of property. Second point is acceptance, कबूलियत। जब इजाबा हो गया तो अगली पार्टी को कबूल करना है, ठीक है। आपने तो ऑफर किया, मैं कबूल भी करूं। अच्छा, तीसरी चीज है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। आपने ऑफर किया, मैंने कबूल किया, अब मुझे पोजेशन की डिलीवरी मिली, मैंने उसको रिसीव कर लिया, ठीक है ना। बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन इट कैन बी रिवोक्ड। हो सकता है मैंने किसी इमोशन में साइन कर दिया कि एक्सेप्टेड, मैं आपसे प्रॉपर्टी ले रही हूँ या आपको प्रॉपर्टी हिबा कर रही हूँ, बाद में मैंने माइंड चेंज कर दिया, मुझे आपको प्रॉपर्टी नहीं देनी, मेरे हालात कुछ चेंज हो गए, पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको दे दूं, अब मेरा माइंड बदल गया है। कब ये बदल सकती हूँ मैं अपना माइंड? इससे पहले कि आपको पोजीशन मिल जाए उस प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की आपके पोजीशन लेने से पहले मैं रिवोक कर सकती हूँ इस डेक्लेरेशन को और कह सकती हूँ कि मुझे इसको रिवोक करना है, सॉरी मैंने माइंड चेंज कर लिया है, बिफोर यू रिसीव इट मैं सोच रही हूँ कि ये मैं अभी नहीं देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। कैन बी डन, ठीक है। लेकिन
اگر آپ نے ایک بار ڈیلیور کر دیا ہے اور پھر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں مائنڈ، تب بھی ہو سکتا ہے، بٹ تھرو دا کورٹ. دین یو ہیو ٹو گو تھرو دا کورٹ. یہ میں نے ان کو ان حالات میں ہبہ کیا تھا، لیکن اب میں اسے واپس لینا چاہتی ہوں. اٹ کین اسٹل بی ٹیکن بیک، بٹ دیٹ از اونلی وین یو کین پروو that it was a gift, in the sense that you had given a gift of property. This is only I'm talking about property, okay? اور پھر ایک اس کی جو 4 شرطیں ہیں جس میں آپ واپس نہیں لے سکتے، وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ کہ اس پراپرٹی کی یا اس چیز کی نیچر چینج نہیں ہو جائے، نمبر 1. اینڈ جس نے ایکسیپٹ کیا تھا وہ گزر نہ جائے. اگر ایکسیپٹ کرنے والا گزر گیا تو آپ واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تو گزر گیا جس کو آپ نے دیا تھا، اس سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی، کیا تھا، تو آدمی چلا گیا، تو وہ پراپرٹی واپس نہیں لے سکتے، یا جو بھی چیز ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اگر وہ ہاتھ بدل گئے. سپوزنگ آپ نے مجھے ہبہ کیا کوئی چیز، زمین لے لیں یا کپڑا لتا لے لیں، کچھ بھی آپ نے مجھے ہبہ کیا اور میں نے وہ آگے بیچ دیا یا کسی کو اور تحفہ دے دیا، تو میرے پاس ہی نہیں رہی چیز. تو اب آپ دوبارہ اگر واپس مانگیں تو میں تو دے نہیں سکتی آپ کو. اور چوتھی چیز ہے، اگر اس چیز کی ویلیو بدل جائے. سپوزنگ جب آپ نے مجھے ہبہ کیا یہ گھر، آپ نے مجھے گفٹ کیا، ٹھیک ہے، اس گھر کی ویلیو تھی 1,00,000 درہم. جب آپ نے مجھے ہبہ کیا تھا تب اس کی ویلیو تھی 1,00,000 درہم. اب اس کی ویلیو 10,00,000 درہم ہے. اب آپ آ گئے مجھ سے واپس مانگنے، تو میں تو اب نہیں دے سکتی آپ کو، کیونکہ آپ نے مجھے 1,00,000 کی چیز دی تھی. اب میں نے اس کو تھوڑا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اس کو میں نے 10,00,000 پہ لگا دیا، اور پھر اس کی ویلیو بھی بڑھ گئی ٹائم کے ساتھ. اب آپ آئیں اگر واپس لینے، تو آپ نے مجھے 1,00,000 کا گفٹ دیا تھا، اب آپ 10,00,000 کا گفٹ واپس مانگ رہے ہیں، تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ویلیو بدل گئی. تو اگر اس کا نیچر بدل جائے، سپوزنگ میں نے ایک گھر کو توڑ کے دوسرا بنا لیا، تو آپ نے جو گھر دیا تھا یہ وہ گھر ہی نہیں، میں تو دوسرا بنا چکی ہوں، تو نیچر بدل گیا. اگر اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی جس کو آپ نے دیا تھا، آپ نے مجھ کو دیا تھا، میری ڈیتھ ہو گئی اور میرے بچے اس میں بیٹھے ہوئے، آپ ان سے نہیں لے سکتے. یا اگر میں نے کسی کو بیچ دیا اور کوئی اور رہ رہا ہے، وہ بھی آپ نہیں لے سکتے. یا اگر اس کی ویلیو بدل جائے، جیسے میں نے آپ کو کہا 1,00,000 کی چیز 10,00,000 یا 5,00,000 یا جو بھی چلی جائے، تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. اینی گفٹ، ہبہ، اگر کوئی مرزل موت کے وقت دے، سپوزنگ، وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر چیزوں پہ رہتے ہیں اور مرنے سے پہلے پھر شروع کر دیتے ہیں کہنا میری یہ چیز اس کو دے دینا، وہ باغ اس کو دے دینا، یہ گھر فلاں کو دے دینا، اتنے پیسے رکھیں ان کو دے دینا. اس کو کہتے ہیں ہبہ مرزل موت. یعنی کوئی آدمی جب موت کے منہ میں ہے اس وقت وہ ہبہ کر رہا ہے، اس وقت وہ گفٹ دے رہا ہے. ایسے مرزل موت can be challenged in the court, and only 1/3 can be given to those who he has spoken about, if they were not وارثین. دیکھیں، اگر وہ وارثین کے لیے کہہ رہا ہے تو وارثین کا تو حق فکسڈ ہے. You cannot do anything. مرنے والا مرتے وقت کچھ بھی بول دے، وارثین کا آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فکس شیئرز میں آتا ہے. دے اصحاب الفروز، جو فرائض ہیں اس میں ادا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن میں ان کے حصے تر کے لکھ دیے گئے کہ کس کو کتنا ملے گا. لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے میری پھپھی کو اتنا دے دینا، خالہ کو اتنا دے دینا، فلاں بھانجے کو، بھتیجے کو اتنا دے دینا، تو وہ کیونکہ اس نے مرزل موت کے وقت بولا ہے. اینڈ سپوزنگ دوز پیپل کم اینڈ ڈیمانڈ کہ ہمیں یہ مرتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیں گے، تو اٹس اپ ٹو یو. اچھے دل سے اگر آپ کے پاس ہے وقت اور حیثیت تو دے دیں، ورنہ it can be challenged in the court because it is not given in a written stamp paper. It does not have value. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، ایک پردہ نشین کا گفٹ چیلنج کیا جا سکتا ہے. It's all about ہبہ now. I'm just covering the gift part of the, because وصیت comes
under gift also. So that's why I'm explaining everything about gift. So this is विरासत का हो गया. अब मैं वसीयत समझा रही हूँ. एक पर्दा नशी अगर कुछ हिबा कर दे या वसीयत कर दे, उसको चैलेंज किया जा सकता है. अब एक पर्दा नशी कौन है? आप ये मत सोचें कि मैं अबाया और हिजाब लेती हूँ तो मैं पर्दा नशी हूँ, या मैं अगर निकाब भी लेती हूँ तो मैं पर्दा नशीन में आ जाती हूँ. नहीं. The definition of parda nashi is that person who does not go out, does not know the world, is not educated enough about the laws, and doesn't know much. She stays isolated in parda within home bounds and doesn't know how to do her work. That's a parda nashi woman, okay, who does not have the knowledge or know-how of how to go about. That's a parda nashi. ठीक है. अगर मैं बाजार जा रही हूँ, कोर्ट जा रही हूँ, बैंक जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, दुकान जा रही हूँ, सारे काम अपने कर रही हूँ, तो मैं पर्दा नशी में नहीं आती हूँ. मुझे सब कुछ पता है कि कैसे करना है. मैं बिल्स पे कर रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ. मैं पर्दा नशी में नहीं आती, चाहे मैं निकाब पहन लूँ या पूरा अपने आप को ढांक लूँ, तब भी आई एम नॉट कमिंग अंडर पर्दा नशी. पर्दा नशी वो औरत है जो घर के पर्दे में रहती है और जिसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, जिसको डीलिंग्स नहीं पता. अगर उससे किसी ने लिखवा लिया हिबा तो दैट कैन बी चैलेंज्ड, ओके, बिकॉज उसे पता नहीं था और किसी ने उसको कहा कि बस तुम लिख के दे दो मुझे. ऐसे होता है. यानी जरूरी नहीं है कि वो औरत पर्दा करती हो और निकाब और हिजाब लेती हो, लेकिन कोई औरत है जिसको ज्यादा नहीं पता इस बारे में, और उस औरत का एक बच्चा या एक बच्ची उसको आके कहते हैं कि तुम ये घर मेरे नाम लिख दो, बस इस पर्ची पे लिख दो कि ये घर मेरे नाम पे है. और वो बेचारी मजबूर होकर प्यार में आकर या दबाव में आकर लिख देती है कि ये घर तुम्हारा है. ठीक है. It can be challenged even in the court because nobody should do that. Okay. Also, a child's gift, you can challenge. Okay. So any such gift can be challenged. Okay. If someone takes value for that gift, then you can't take it back. How? What do you mean by that? This is called the hiba bil awaz. Okay. Now I'll give you an example. What example shall I give you? Okay. Okay, ठीक है. मैंने आपको गिफ्ट किया एक घर, सपोजिंग, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि ये घर मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप इसके एवज में मुझे अपनी शॉप दे दीजिए. So I have now given you a gift of the house or a plot, but I'm asking you to give me something in return, चाहे वो इक्वल वैल्यू की हो ना हो. So if I have taken something in return of that gift cannot be challenged. ठीक है. It cannot be taken back. You cannot go back on your words because you've taken something in exchange. ठीक है. जैसे मैं आपसे कहूं कि ठीक है मैं आपको ना मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ 10,000 दिरहम या whatever 5,000 दिरहम, और मुझे आपका ये फला वाज बहुत पसंद है, कोई ब्रास का या कोई ओल्ड एंटीक, मैं वो ले जाऊं, या ये क्लॉक बहुत पसंद है, ये मैं ले जाऊं इसके बदले में. तो मैंने जब उसका बदले में कुछ ले लिया तो इट्स डन, इट्स अ ट्रांजैक्शन. ओके. इट कैन नॉट बी चैलेंज, इट कैन नॉट बी टेकन बैक. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिजी की कि अगर कोई तुम्हें तोहफा दे तो तुम उसको रिटर्न गिफ्ट दे दो. हम वैसे भी जनरली कहते हैं कि हम लोगों का एहसान नहीं रखना चाहते. जब कोई हमें कुछ देता है तो हमें एहसान लगता है, ठीक है ना. तो जब कोई तुम्हें कुछ दे, कोशिश करो कि तुम भी उसे कुछ दे दो. एंड एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बहुत मशहूर हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तहादु तहाबु, तोहफे दो और लो, उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं. ठीक है. तो ही सेड गिव गिफ्ट फॉर अ गिफ्ट. ये तिरमिजी की हदीस है कि कोई तुम्हें गिफ्ट दे तुम उसे गिफ्ट जरूर दो, चाहे अपनी हैसियत से दो. ये नहीं कह रही कि उसकी बराबरी करो, लेकिन कोशिश करो कि अगर उसने तुम्हें बेस्ट दिया तुम उसे बेस्ट दो. ठीक है, अपनी तरफ से.
And if you can't return the gift, supposing तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम लोगों को गिफ्ट नहीं दे सकते, कभी तुम्हारी सिचुएशन अच्छी थी, तुम लोगों को गिफ्ट दे सकते थे, अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि शायद तुम डिवोर्सी हो गई हो, बेवा हो गई हो, या तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया है, या तुम्हारी कोई आमदनी नहीं है, या तुम्हारा शौहर गुजर गया है, तुम बेवा हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपकी जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जैसी पहले थी, और आप लोगों को गिफ्ट्स नहीं दे सकते, तो फिर उनके लिए दुआ कीजिए। जब वो आपको तोहफे दें, आप तोहफे लें उनसे, ये नहीं सोचे कि नहीं अब मैं दे नहीं सकती तो मैं ले नहीं सकती, नहीं नहीं नहीं, आप उनसे तोहफा लें, इससे प्यार बढ़ता है, और उसके बदले उन्हें ढेर सारी दुआएं दें, उनकी तारीफ करें कि आपकी काइंडनेस है, आप बहुत अच्छे हैं, और उनके लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए बहुत सारा अजर दे फॉर हेल्पिंग यू, फॉर गिविंग यू, एंड मेक दुआ फॉर देम, एंड दैट दुआ इज अ गिफ्ट बैक, एंड इट्स अ मच बिगर गिफ्ट, बिलीव मी। You can't buy duas. It's not easy to buy somebody's dua that come out from the heart. और आपको पता है कि एंजल्स जो मलाइका हैं वो तो पीछे बैठे होते हैं कि जब कोई किसी और के लिए दुआ करता है तो वो आमीन आमीन करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनसे कहता है कि जो कुछ इसने दूसरों के लिए मांगा इसे भी दे दिया जाए। तो दूसरों के लिए दुआ मांगने से बहुत सारे दर्जे मिलते हैं हमें। इसलिए जब आपको कोई कुछ दे और आप उन्हें रिटर्न ना कर सकें, उस पोजीशन में नहीं है आप, ठीक है, तो आप कम से कम उनके लिए दिल से दुआएं दें, ये उनके लिए तोहफा होगा इन रिटर्न। फिर है एक हिबा बिशुरूत। अभी मैंने कहा हिबा बिल एवज, यानी आप गिफ्ट दें और उसके एवज में कुछ ले लें। अभी है हिबा बिशुरूत। इसमें क्या होता है, व्हेन यू आस्क समथिंग इन एक्सचेंज व्हिच आई जस्ट मेंशन टू यू, कि मैं तुम्हें, अब ये बिशुरूत ये है कि व्हेन यू मेक अ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूं तो मैं तुमसे ये ले लूं, ये तो एक मांगने वाली बात है कि आपने कहा कि मैं आपको ये दे रहा हूं, मैं आपसे ये ले लूं, ठीक है, वो हो गई बात, वो बिल एवज था कि आपने इसके एवज में कुछ ले लिया। अब बिशुरूत क्या होता है कि आप शर्त रखें कि मैं तुम्हें ये चीज इस शर्त पे दूंगा अगर तुम मुझे वो चीज दे दो। मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी, अपना अपार्टमेंट दे दूंगा अगर तुम अपनी दुकान मुझे दे दो। मैं तुम्हें अपनी जमीन दे दूंगा अगर तुम अपना मकान मुझे दे दो। मैं तुम्हें अपना सोफा सेट दे दूंगा अगर तुम मुझे अपना बेडरूम सेट दे दो। समझ रहे हैं, ये होता है बिशुरूत। तो यानी आप कंडीशन रख रहे हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा हिबा, पर तुमसे एक हिबा लूंगा, इस कंडीशन पर ही दूंगा, तो ये कंडीशन हो जाए, तो ये होता है हिबा बिशुरूत। इसमें शर्त लाजिम हो जाती है। अच्छा, now if the intention is bad of somebody, okay, it can be challenged. If he gives away his money and property quickly to others, supposing, then you can challenge it, okay. Like for instance, I'll explain to you. एक आदमी है, उसे अपनी बीवी को हिस्सा देना है, ठीक है। अब सपोजिंग उसको पता है कि मेरी बीवी का ये हिस्सा बनता है, इतने पैसे मैंने उससे उधार लिए थे, इतने पैसे मैंने उससे देने थे, इतना पैसा उसने खर्च किया था फला फला चीज पर, वो मुझे उसे देने थे, और इतने उसके बनते हैं हक में, तो ये मुझे उसे देने। अब वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी को कुछ ना दूं, उसकी नीयत खराब है, नंबर वन। अब वो क्या करता है कि अपने सारे पैसे जल्दी जल्दी, हो सकता है वो अपने बच्चों को गिफ्ट कर दे, कहे बेटे को कि मैं तुम्हारे अकाउंट में, बेटियों को कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ ताकि मेरा अकाउंट क्लियर नजर आए, और मैं अपनी बीवी से कह दूं मेरे पास तो कोई पैसे हैं ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं, मैंने तो सब गिफ्ट कर दिया अपने बच्चों को, प्रॉपर्टी भी नहीं है मेरे पास, सारी गिफ्ट कर दी मैंने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, या जिसको भी, कहीं भी उड़ा दे ताकि बीवी को ना दे सकूं। सपोजिंग एक आदमी ऐसे करता है, या सपोजिंग एक औरत ऐसे करती है, या सपोजिंग एक बेटा ऐसे करता है, कोई भी इंसान अगर इस नियत से करता है कि हकदार को उसका हक ना मिले, एक तो ये कि इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट कि इसने बुरी नियत से जल्दी जल्दी
ہبا کیا ہے چیزوں کو, پراپرٹی بھی گفٹ کر دی بچوں کو, پیسے بھی گفٹ کر دیے بچوں کو, تاکہ بیوی کو حصہ نہ ملے یا تاکہ حقدار کو حصہ نہ ملے. اگر it can be proved the intention, then it can be challenged even in the court. اور ویسے بھی سچ بات تو یہ ہے کہ کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں. یہ تو میں آپ کو ایک لا کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ میں شریعہ لا ڈسکس کر رہی تھی آپ سے. لیکن آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے میرا کہ جو بھی کسی کا حق مارے گا دنیا میں, اس کو سب سے زیادہ بدترین سزا ملے گی. اس لیے کہ جو کسی کا حق مارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بہت قدر کرتا ہے. تو اگر آپ حقوق اللہ میں فیل ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں, حقوق العباد کے ساتھ مت کھیلیے. وراثت ہو یا وصیت ہو, try to honor these, it is something very important. ٹھیک ہے, اور اس کی پنشمنٹ یا اس کی سزا قبر سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی بینیفیشری ہیں, یعنی جن کو تحفہ مل رہا ہے, یہ انٹینشن والی بات پہ کہہ رہی ہوں. سپوزنگ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو سارا مال جلدی جلدی گفٹ کر دیا, یا ان کو سارے پیسے جلدی جلدی گفٹ کر دیا, تو کورٹ میں آ کر بتانا پڑتا ہے اس بینیفیشری کو, اس بیٹے کو بیٹی کو بھائی کو بہن کو, جس نے بھی ان سے تحفے لیے ہیں, کہ وٹنس کون تھا, وٹنس کا ہونا ضروری ہے, پلیس کون سی تھی, کس جگہ پہ انہوں نے یہ سامان ان کو دیا, ڈیٹ کون سی تھی, اور یہ ساری چیزیں پراپر ریٹن میں ہونی چاہیے کہ اس جگہ اتنے بجے اس تاریخ کو اتنے لوگوں کے سامنے میرے بھائی نے, میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھے یہ کچھ دیا. It's very important that the beneficiary has to prove in the court when, where, what time and in front of whom, who were the witnesses جس کے سامنے یہ سب کچھ دیا گیا. تو these are all very serious matters. I hope that I was clear about the virasat, wasiyat and the hiba of property or gifts of wealth. اور اس کو پوری طرح سے میں نے کلیئر کیا ہے. پھر ایک بار a quick review just for you to have a quick recap, just to conclude it inshallah, کہ inheritance کے division کے لیے یا distribution کے لیے 4 conditions. Number 1, 4 categories ہیں. First is burial and funeral, کفن دفن. دوسرا ہے debts, loans, قرض کی دین, وہ ضروری ہے. تیسرا ہے وصیت, اگر اس آدمی نے کوئی وصیت لکھی ہے اس کی وصیت پوری کی جائے, 1/3 تک آپ وصیت پوری کر سکتے ہیں. Fourth is the distribution of wealth, اگر ایک آدمی گزر جاتا ہے تو فرسٹ شیئر گوز ٹو دا پیرنٹس, پہلے شیئر پیرنٹس کو دیا جاتا ہے 1/6 ماں کو, 1/6 باپ کو. اب میں بالکل نچوڑ بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر بچہ ہو تو 1/6 ہے, اگر بچہ نہ ہو تو 1/3 ہے. پھر بیوی کو دیا جاتا ہے 1/8, اور اگر بیویاں ہوں تو بھی 1/8 میں سے بیویوں میں بٹے گا. 1/8 نہیں جائے گا, 1/8 میں سے جتنی بھی بیویاں ہیں ان کو 1/8 میں سے شیئر ملے گا, ٹھیک ہے. اگر 2 ہیں تو 1/8 کا آدھا ملے گا. اگر بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4 ملے گا, ٹھیک ہے. تھرڈ کیٹیگری چلڈرن, بیٹے کو 1 حصہ ملے گا, بیٹی کو آدھا. اگر کوئی بیٹا نہیں ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا باپ کو اور آدھا ملے گا ماں کو. اگر ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 تمام بیٹیوں کے لیے ہوگا, کیونکہ بیٹا نہیں ہے سین میں. 2/3 میں سے تمام بیٹیوں کو ملے گا, اور 1/3 جو ہے وہ مرنے والے کے باپ کو جائے گا ایز اے ریسیڈیو. besides getting 1/6 اس کو یہ 1/3 میں سے بھی ملے گا ریسیڈیو, ٹھیک ہے.
اگر کوئی عورت گزرتی ہے تو ہسبینڈ کو 1/4 ملتا ہے اگر بچے ہیں. اگر بچے نہیں ہیں تو ہسبینڈ کو ہاف مل جاتا ہے اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے. اگر عدت کے دوران ایک آدمی گزر جاتا ہے, اگر عورت ڈیورس کی عدت میں ہے اور ایک آدمی گزر جاتا ہے تو she will get 1/8 if she has children and 1/4 if she has no children. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا, no inheritance for such things. There is no law of عاق. آپ نے سنا ہوگا بالی ووڈ پکچرز میں اور پتہ نہیں پاکستانی پکچرز میں بھی کہ میں اپنے بچے کو عاق کرتا ہوں میری جائیداد سے. یہ حق کسی نے نہیں دیا کسی آدمی کو. شرعاً یہ حق ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو عاق کر سکیں. میرا بیٹا چاہے میرے ساتھ پوری زندگی ظلم کرتا رہا ہو, بہت برا ہو, میری بیٹیاں بہت بری ہوں, ان سب کو حصہ میرا مل کے رہے گا کیونکہ اللہ کا فکس کیا ہوا حصہ ہے. میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, میں اس میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتی. میں نہیں کہہ سکتی یہ بیٹی میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی, یہ بیٹی نہیں کرتی تھی, تو اس کو زیادہ دے دینا اور اس کو کم. ہاں, ایک طریقہ ہے کہ اگر میرے 3 بچے ہیں اور میں کسی کو اگر زیادہ دینا چاہتی ہوں تو it has to be, there is a way that I forgot to mention. الحمدللہ کہ مجھے یاد آ گیا. It's a very important thing. Supposing میرا کوئی بزنس ہے اور اس بزنس میں میرا بیٹا میرا ہاتھ بٹاتا ہے. سپوزنگ وہ میرے بزنس کو مینیج کرتا ہے اور میں اس کو کچھ نہیں دیتی, وہ اپنی مرضی سے میرا بزنس مینیج کرتا ہے. اینڈ he is got some other work also but he manages my accounts یا میرا بزنس یا میرا کوئی کھیت سنبھالتا ہے یا کچھ بھی. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے بیٹے نے میرے یہ کام کیے جو اور کسی بچے نے نہیں کیا, تو اس کی کام کے لیے میں اس کو اس کی اجرت دینا چاہتی ہوں. Just like I would pay anybody who would do that work for me. And so I'm giving this portion to him for the services he's done for me as my son or as my daughter. تو جو بچہ کوئی ایکسٹرا سروس کرتا ہے جو اور بچوں نے نہیں کی, میں اس سروس کے لیے انہیں اجرت دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی کلیئر کر لیں. Another point, very important point I wanted to tell you was about pension. ایک چیز یاد رکھیں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سپوزنگ میرے باپ کی کوئی پینشن آتی ہے, جب تک وہ زندہ تھے وہ یوز کر رہے تھے, اب وہ گزر گئے تو ان کی بیوہ اگر وہ پینشن لے لیں گی اور اس میں وہ نہیں سوچیں گی کہ ہم بچوں کا کوئی حق ہے, تو یہ غلطی ہے, یہ گناہ میں آ جائے گا, یہ حرام ہے, ایبسلیوٹلی حرام. چاہے وہ پینشن کتنی سی بھی ہو, 10 درہم بھی ہو, وہ حصوں میں بٹے گی. جتنی بھی پینشن ایک آدمی کے گزرنے کے بعد اس کی بیوہ کو ملتی ہے وہ اس کے تمام وارثین میں تقسیم ہوگی, چاہے 10 درہم ہی کیوں نہ ہو, انلیس کہ وارثین ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, بے شک وہ بیوہ ہی رکھ لیں. یہ ایک ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈکلیئر کریں تاکہ وہ اس گناہ سے آزاد ہو جائے, ورنہ یہ گناہ اس پر ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بیوہ, بہت سارے ہمارے وہاں آرمی کے لوگ ہیں, ایئر فورس کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, نیوی کے لوگ ہیں, جن کے بیواؤں کو ان کی پینشن ملتی ہے اور بچوں نے کبھی سوچا بھی نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ابو کی پینشن ہے امی کے ہی حق میں آئے گی. ایسا نہیں ہے, ابو گزر گئے, اب اس پینشن پہ امی کا صرف 1/6 حصہ ہے, باقی بچوں میں بٹنا چاہیے. اٹ از بچوں کا, وارثین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھیں. اس کے علاوہ اگر کسی انسان نے, اول تو لائف انشورنس از ناٹ شرعن, اٹس ناٹ حلال. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کی کوئی انشورنس ہے وچ از فرام دا کمپنی, سپوزنگ ایک کمپنی میں ایک لا ہے کہ اس کو انشورنس ہوتی ہے, یا کوئی ملٹری میں ہے, کوئی آرمی میں ہے اور ان کو ان کی فوت ہونے پر کوئی فنڈ ملتا ہے. اس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری, کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کسی مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی فنڈ آیا, کوئی اس کے نام پہ کوئی چیز تھی جو نکل کر آئی, وہ وارثین میں بٹے گی. وہ بیوی کو نہیں ملنی چاہیے, بیوی کو اس میں سے حصہ ملے گا, بچوں کو اس سے حصہ ملے گا, اینڈ اٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایونلی ایز پر دا شریعہ لا.
اوکے اب جو نیئر ریلیٹیوز ہیں اس کو میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا کہ دیٹ ریمووز دا فیکٹر آف دا فادر ریلیٹیوز. بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا, اور یہی بات تھی کہ لیکن اگر باپ نہیں ہے تو دادا کو ملتا ہے, لیکن اگر باپ ہے تو دادا کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پی ایل ڈی 2017 میں بھی سیکشن 360 میں ہے فائنینشیل شریعہ کورٹ لا نمبر 36, جس میں انہوں نے رد کر دیا تھا فار دا یتیم کا یتیم پوتے کا حصہ جو کہ پاکستان آرڈیننس میں لایا گیا تھا, تو اس کو بھی کلیئر کر دیا میں نے آپ کو. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک اصول جو ہے اس کا, جو آپ کو میں نے بتایا تھا 3 اصول ہیں اس کے. ایک یہ کہ the man has to be the owner of the wealth, okay, whoever is the owner of the wealth, he must be dead, and you must have a death certificate to prove that the person died before you distribute the virasat. Virasat cannot take effect unless the person is dead. Okay, so death is the first usul. Second is the wealth should exist. یہ نہیں ہو کہ ہم لڑ رہے ہیں اس وراثت پر جو آنے والی ہے, جس کا پتہ ہے کہ وہ آئے گی. کوئی لائف انشورنس ہے, یا کوئی پینشن ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, یا کوئی ان کو گھر ملنے والا ہے, یا کچھ بھی ہے, کوئی بھی پراپرٹی ملنے والی, یا کوئی مال ملنے والا ہے, جب تک وہ مال اس کے پاس نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں ہوتا, اس پہ وراثت نہیں ہو سکتی. ایک غائبانہ جو ہے نا ویلتھ پر وراثت نہیں بڑھتی, تو وہ ایگزسٹ ہونی چاہیے, اس کے پیپرز ہونے چاہیے, ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, تو پھر آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ اصول از that the heir should be alive. وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگر وارث گزر گیا تو ورثہ ختم. تو اگر آپ گزر گئے یا آپ کے بھائی بہن گزر گئے تو ان کے بچوں کو نہیں ملے گا. آپ کا ورثہ تھا آپ کے باپ سے, آپ گزر گئے تو آپ کا ختم حصہ. ٹھیک ہے. So I hope I have been very clear. This was the recap of what I said, and if any point was left, I've covered it. Alhamdulillah. اللہ تعالیٰ قبول کرے میرا کہنا, آپ کا سننا, اور اگر اس میں جو کچھ بھی بھلا تھا اور فائدے مند تھا اللہ کی طرف سے تھا, اللہ ہمیں اس کی بہت ساری خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کے رکھے دنیا اور آخرت کی. اور اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری, اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے, یا شیطان کا حربہ, اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے سے, برائی سے, بری نظر سے, شیطان کے شر سے, ہر فتنے سے بچا کے رکھے, ہر بلا آفت سے, پریشانی سے بچا کے رکھے, اور اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جد و جہد کو قبول کرے اور اس میں برکت ڈالے, عافیت ڈالے. اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو پلیز چینل پہ جا کے پلیز لکھ دیجیے گا, اور اگر میری یہ ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہے, سمجھ آئی ہے, آپ کے لیے فائدے مند تھی, تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آئی گیٹ ٹو نو that you have accepted my, and it's encouraging for me, inshallah, so that I can bring more good topics for you people, inshallah. ٹھیک ہے. تو وآخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, مبارک وسلم علیہ. So there is one question that if there is a property in the name of husband and wife, but the husband has put the money in the property, the wife never earned and never uh, uh, contributed to that property, but the property document was made in the name of husband and wife. The husband and wife will get half and half. Why? Not because she never pulled into it,
because she pulled all her life serving that husband, okay, and she helped him to save. That's why he could make the property. And when his name and her name is together, she gets the half. In fact, according to the Sharia court here in Dubai, which I found out, they say that any property owned by the husband during the time of the marriage, after the marriage, okay, belongs to the wife. Half of it belongs to the wife, because she did not earn, because she was serving him and raising his children and doing work for him. So she gets half of that. And that's the law. So don't worry about it that you didn't earn and only your husband earned. And if this property is in the combined names, the wife gets half of it if her name is included in the property. دلشار اگر یہ دونوں کی ہے اگر یہ پراپرٹی اور اگر وائف اگر اس کو چاہے آدھا سیل کرنا تو وہ پھر کیسے ہوگا؟ So she can sell it, she can explain. They have to have some unity. دونوں میاں بیوی میں کچھ اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں اس بارے میں کہ بھائی اگر نہ ہو اتفاق اور بیوی سیل کرنا چاہے اور ہسبینڈ منع پڑتا ہے. اچھا پھر ہو جائے گا پھر اس کا. ٹھیک ہے اوکے جزاک اللہ خیر. I have one more question. If it is okay, it's all right. If somebody else wants to ask, then I'll not ask now. Yeah. No, remember you mentioned that hadith about that the son's property is owned by the father, according to the hadith, that you and your property is owned by the father. Now, that hadith was meant only for one specific person who was very unjust to his father and all that, and he came to Prophet Islam, or is it is a general command for everyone? Command. It's a general command. Oh, okay. Because I was not very sure. I thought because that was an isolated incident where that had happened, It's a general command. Oh, okay. Jazakallah khair. May Allah bless you and reward you. Subhanallah, you are giving so much about time and effort. And honestly speaking, this is still it's still a subject which is, I feel I'm right at the bottom rung. Nothing has gone above the above the last rung of the ladder, really. In fact, when I was studying about it, I had got more notes. I can go on and on because it's a बहुत लंबा topic है. I not clear, subhanallah, especially there's how it becomes and how the tarka takes place. I can just go on and on, but subhanallah, it's a very huge topic और हर एक की family के हिसाब से तरके बनते हैं, divide होते हैं और हर एक की dynamics different होती है, तो it can be, it's a बहुत वसी subject है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटी मोटी जो जनरल ज़रूरी बातें हैं बता दी ताकि सबको समझ आ जाए इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर करे और सबको सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए. किसी को किसी का हक मारने के लिए कभी अल्लाह ताला ऐसी तौफीक ना दे और हर एक को तौफीक दे कि वो उनके हुकूक हकदारों के वक्त पे अदा करें, क्योंकि हर ताखीर एक आग का घूंट है. तो अल्लाह ताला हमें उससे बचाए. Ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. I want to leave the meeting. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, next week with a new topic.